اوے ماما دے دل نرم گلاب تے قد سنن قبول جدائی پتراں دا ہر عیب چھپاون تے قد سنن برائی آزمیو جنت نہ جاوے جس ماں دی قدر نہ پائی۔ اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کرن دی بھی استقامت عطا فرمائے۔ مختصر جا بیان ہے، تو توجہ نہ سننا ہے اور اس کلہ نو یاد کر لینا۔ پہلی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزاں؟ تین چیزاں سکھاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں اپنیاں اولاداں نو سکھانیاں نے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، پہلی چیز حضور نے فرمایا میری محبت اپنی اولاداں نو سکھاؤ۔ اپنے بچیاں نو حضور نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری شانہ عظمتاں جنہوں تسی بچوں کے سامنے بیان کرو گے، انہاں دے دل دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آ جائے گی، پیار آ جائے گی۔ دوجا حضور نے فرمایا میری آل دی محبت سکھاؤ، یعنی اہل بیت گھر آلیاں دی محبت سکھاؤ، جس طرح آل حضرت سکھا گئے کہ تیری نسلیں پاک میں ہیں، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ تیسرا حضور نے فرمایا قرآن پاک دی تعلیم سکھاؤ، اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیو۔ اساں جس رسول اللہ دا کلمہ پڑھا ہے، اس رسول اللہ نے کی فرمایا کہ اپنی اولاداں نو کی سکھاؤ؟ قرآن دی تلاوت سکھاؤ۔ جدوں اسی اپنی اولاداں نو قرآن دی تلاوت سکھاواں گے، انہاں دل دے اندر حضور دی محبت، حضور دا پیار، پھر قرآن دی تلاوت سکھاواں گے، اور پھر گستاخ نہیں بنن گے، وہ ماں باپ دی بھی وفادار بنن گے، رسول اللہ دی بھی وفادار بنن گے، قرآن دی وفادار بنن گے۔ اساں جدوں دا قرآن نو چھڈیا ہے نا، اسی انگریز دی تعلیم دے پیچھے لگے ہاں۔ انگریز دا طریقہ جدوں دا اپنایا ہے، ساڈے بچے اندر شرم و حیا ختم ہو گئی۔ انگریز نو تسی کروڑ روپیہ بھی دیو نا، انہوں کہو کہ مسلمانہ دا لباس ایک مرتبہ پہن لے، وہ نہیں پاوے گا، لیکن اسی مسلمان انہاں دا لباس پیسے بھر کے تے اساں انہاں دا لباس پہنے ہیں۔ ساڈے بزرگ اس چیز دے ایڈے مخالف سن، انہوں نے آکھیا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھیا کہ جیڑا بندہ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھدا وہ دی نماز ہوندی ہی نہیں، اتنے مخالف سن۔ لیکن حضور نے فرمایا نا کہ وقت آنا ہے لوگ کپڑے پا کے ننگے ہون گے۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا کپڑے پان بازار میں لگا جے کپڑے ان تو سادہ کر لیں، آواز بند کر دیں، بازاراں تے کپڑے پائے ہون گے لیکن انج انج انہاں دا نظر آئے گا۔
حدیث سنا میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا اپنی اولاداں نو قرآن دی تلاوت سکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں ملک الموت بندے دی روح قبض کرن واسطے آندا ہے نا، روح قبض کرن لگدا ہے، اللہ کریم فرماندا ہے ملک الموت ذرا رک جا، روح قبض کرن تو پہلا ذرا ادے سینے نو سونگ۔ جدوں سینے نو سونگدا ہے تو کردا مولا بڑی خوشبو آ رہی ہے، کی آ رہی؟ ایسی اعلیٰ خوشبو آج تک میں نہیں سنگی۔ اللہ فرماندہ پھر دس یہ خوشبو ہے کیسی، یہ کتھوں آئی ہے؟ عرض کردہ یا اللہ تو ہی جاندا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے کہ اے جڑے دے سینے چوں خوشبو آ رہی ہے نا، اے کسے اور چیز دی خوشبو نہیں، اے رب دے قرآن دی خوشبو ہے۔ یا اللہ ایک قرآن دا عاشق سی، اللہ فرماندا ہے عاشق سی، قرآن نال محبت کردا سی، قرآن نو سینے نال لاندا سی، تے جیڑی محبت کردا سی نا قرآن دے نال تے کہندا سی اے قرآن کائنات دی ہر شے تو بغیر میرا گزارا ہو سکدا ہے، لیکن قرآن تو بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکدا۔ تے جڑوں اسی ان قرآن نال سینے لاواں گے نا تے پھر مرن ٹائم خوشبوواں ہی آن گے نے۔ بولو ذرا سبحان اللہ بولو۔ پھر اللہ فرماندا ہے ہن ادے سر نو سونگ۔ جدوں او سر نو سونگدا ہے عرض کردا ہے مولا بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی، جنت وچ بھی یہ جی خوشبو نہیں سونگی۔ اللہ فرماندا ہے پھر خوشبو ہے کیسی؟ عرض کردا یا اللہ تو ہی جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے روزیاں دی خوشبو آ۔ اے کدی خوشبو ہے؟ سردی ہوئے گرمی ہوئے شدت دی گرمی ہوندیاں سن تے اے ذوق شوق دے نال روزہ رکھدا سی، بھوک پیاس میری رضا واسطے برداشت کردا سی، میرا ہر حال دے اندر اے شکر ادا کردا سی۔ تو فرمایا اے روزے دی خوشبو ہے، اے روزے دا عاشق سی۔ جس طرح مولا علی فرمایا کہ دو چیزاں میں بڑیاں پسند نے، فرمایا سردی دے ٹھنڈے پانی نال وضو اور گرمی دی شدت روزے، اے مینوں بڑے پسند نے۔ تو فرمایا اے روزے دا عاشق سی۔ تیجا اللہ فرماندا ہے کہ ادے پیر سونگ۔ حالانکہ روح قبض نہیں ہوئی، روح قبض کرن دا اینڈ ٹائم ہے، آخری لمحات اس بندے دے چل رہے نے۔ فرمایا ہن ادے پیر سونگ۔ بھائی صاحب جدوں پیر سونگدا یا اللہ بڑی خوشبو ہے۔ اللہ فرماندا ہے پھر دس خوشبو ہے کس دی؟ یا اللہ تو جاندا ہے۔ فرمایا اے میری نماز جدوں پڑھدا سی تے پیراں تے کھڑے ہو کے لمبے لمبے قیام کردا سی، لمبے سجدے کردا سی، رکوع کردا سی، اے اس پیراں نال چل کے میرے گھر آندا سی، لوگاں دا بھلا کردا سی، بھلائیاں کردا سی، صدقہ خیرات دیندا سی، غریباں دے سر تے ہاتھ رکھدا سی۔ فرمایا انہاں پیراں نال چل کے نیکیاں کردا سی، اے انہاں نیکیاں دی خوشبو ہے جڑا نہ پیراں نال چلدا رہیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہن ایڈی پکیزہ بندہ جدے سینے چ بھی خوشبو آ رہی ہے، جدے سر چ بھی خوشبو آ رہی ہے، جدے پیراں چ بھی خوشبو آ رہی ہے، پھر اللہ کریم فرماندا ہن ایدی روح قبض کر۔ پھر ملک الموت روح کیویں قبض کردا ہے؟ ملک الموت روح اس روح نو مخاطب ہو کے کہندا ہے کہ اے روح پاک روح رب کی طرف لوٹ نکل آ۔ اس نو نبی پاک نے فرمایا روح انج قبض کردا جویں آٹے چوں وال کڈی دوندا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں چلدا۔ اور روح قبض کردا نبی پاک نے فرمایا حد نگاہ تک اللہ دے فرشتے بیٹھے ہوندے نے اس روح دا استقبال کرن واسطے۔ کدا روح دا استقبال کرن واسطے حد نگاہ تک فرشتے خوشبوواں لا کے بیٹھے نے، اور خوشبوواں لا کے بیٹھے نے، خوشبوواں فرشتے کولوں آ رہی نے۔ جدوں روح قبض کردا ہے تے ملک الموت کولوں فرشتے او روح لے لیندے نے، انہوں خوشبو لاندے نے، پھر پہلے آسمان وال لے کے جاندے نے۔ کدھر لے کے جاندے نے؟ پہلے آسمان دے فرشتے کہندے نے اہلا و سہلا مرحبا، او ایک کینڈی روح ہے، ایڈی خوشبودار روح، ایک کیڑے پاک بندے دی روح ہے، او دستے نے فلاں ابن فلاں دی روح ہے۔ پھر دوجے آسمان دے فرشتے استقبال کردے نے، پھر تیجے دے کردے نے، چوتھا پنجواں چھواں، پھر اے روح رب العالمین دی بارگاہ پیش کیتی جاندی ہے۔
اللہ کریم بھی اہلا و سہلا مرحبا کہندا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے اس روح تے میں خوش ہاں, اس روح نو دوبارہ واپس لٹاؤ جتوں کڈ کے لے آیا ہو. نبی پاک نے فرمایا او روح نو دوبارہ واپس لٹا دتا جاندا ہے تے پھر اس مردے نو غسل و کفن دتا جاندا ہے, جنازہ پڑھا جاندا ہے, قبر رکھ دتا جاندا ہے. فرشتے سوال کردے نے, بندہ کامیاب ہو جاندا ہے, فرشتے مبارک دے کے چلے جاندے نے. نبی پاک نے فرمایا تھوڑی دیر تو بعد ایک نورانی شکل والا بندہ او دی قبر وچ آندا ہے تے اس مردے نو مخاطب ہو کے کہندا ہے کہ تینو مبارک ہوئے, تینو مبارک ہوئے, تو کامیاب ہو گیا. او کہندا خیر مبارک, لیکن اے دسو تسی کون ہو؟ ایڈے سونے حسین و جمیل میں آج تک تھانو نہیں ویکھیا, تسی مینو مبارک دین آئے ہو, خیر نال تسی کون ہو؟ ہن آئی صاحب وہ کی جواب دیندا ہے؟ وہ کہندا ہے میں بندہ نہیں, میں تیرے او نیک اعمال ہاں جڑا تو دنیا تے کردا رہیا ہے, اج میں تینو او انسانی شکل وچ آ کے تینو مبارک دین واسطے آیا ہاں. یعنی جڑے اسی نیک اعمال کران گے نا تو او قبر دے وچ سانو مبارکباد پیش کرن گے. تو نبی پاک نے فرمایا اگر او بندہ گناہگار ہے, نہ نماز دے قریب کدی گیا, نہ قرآن پڑھیا ہے, نہ والدین دا ادب و احترام کیتا, جدو او مرے گا تو ملک الموت اے نہیں کہے گا پاک روح, او کہے گا پلیت روح, باہر نکل, سختی نال روح دی قبض کرے گا. فرشتے کہن گے اتنی بدبو اس روح چو آئے گی, اللہ کریم بھی فرمائے گا واپس لے جاؤ اس پلیت روح نو, واپس لے جاؤ, میں اس سے خوش نہیں ہاں, انہوں واپس لٹاؤ. جدو واپس لٹائی جاندی انہوں غسل و کفن دے کے جنازہ پڑھ کے قبر رکھ دیتا جاندہ. فرشتے سوال کر دینے جواب نہیں دے سکتا, آدھا میں کس چیز پتہ کوئی نہیں, پھر بدبو دار بندہ قبر چاندہ ہے. وہ کہندہ ہے بدبخت تیرے تے لعنت ہوئے, میں تن صرف دسنا ہے کہ تو فیل ہو گیا, تو ہمیشہ دوزخ دا بالن بن گیا. وہ کہندہ تسی کون ہو؟ فرمایا میں تیرے او بد اعمال ہاں جڑے تو دنیا تے کردا رہے ہیں, جڑے گناہ وا جڑے تو دنیا تے کردا رہے ہیں, او فلماں تے ڈرامے ہاں جڑا تو دنیا تے ذوق شوق نال فلماں ویکھدا رہے ہیں, ڈانس ویکھدا رہے ہیں, گانے سندا رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا نا کہ جے شب برات ہے, بنی کلب دی بکریاں دے والاں تو بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات نو اپنے بندے دی بخشش کردا ہے. تے فرمایا جڑا بندہ گانے سندا ہوے گا او دی اللہ اس رات بھی بخشش نہیں کرے گا. جڑا والدین دا گستاخ ہوے گا فرمایا اس دی بھی اس رات بخشش نہیں ہوے گی. اور اسی جڑا جادو کردا ہے, جڑا بغض رکھدا ہے, کینہ کردا ہے, حسد کردا, فرمایا ان لوگاں دی اس رات بخشش نہیں ہوندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن موج تشریف فرما سن. نبی پاک نے فرمایا عائشہ مجھ سے مانگ کیا مانگتی ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تھوڑی جی مہلت دیو, میں اپنے باپ ابو بکر دے نال مشورہ کر کے لے کہ رسول اللہ کو منگیے تے کی منگیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے بیٹی عائشہ جا رسول اللہ نو فرما کہ جڑیاں رب نال معراج دی رات تھوڑی رب نال گلاں ہوئیاں سن 90,000 تے رب نے تانوں فرمایا سی کہ 90,000 وچوں 30,000 سر عام دس, 30,000 خاصہ نو دس, تے 30,000 وچوں دی پیچھے 30,000 رہ گئی ہے, او کسے ہور نو پتہ نہ چلے, تیرے میرے راز ران گے. تے نبی پاک نو جا کے فرماؤ انہاں چوں جڑے تھوڑے تے تھوڑے رب دے درمیان راز نے انہاں چوں ایک گل دس دیو. انہاں چوں کتنی گل دس دیو؟ ایک گل دس دیو. تو نبی کریم نے فرمایا عائشہ او دے وچوں ایک گل اے وے کہ اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ جڑا دو ٹوٹے دلاں نو جوڑے گا, کتنے دو ٹوٹے یعنی صلح کرائے گا, فرمایا اللہ قیامت ال دن انہوں بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا. ایک سبحان اللہ بڑھ دیو چکو سبحان اللہ. فرمایا جو دو ٹوٹے دلاں نو جوڑے گا اللہ کریم قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب انہوں جنت عطا کر دے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ گئیاں یا رسول اللہ کلوے مسئلہ پوچھ کے نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق نو جا کے دسیا ابا جان اے رسول اللہ. فرمایا ابو بکر صدیق گل سن کے رون لگ گئے. فرمایا ابا جان روندے کیوں؟ تھوڑا تو خوش ہونا چاہیے, کسی دی صلح کراؤ تو بغیر حساب و کتاب جنت. فرمایا عائشہ تینوں اے پہلو نظر آ رہا ہے, میں دوسرا پہلو ویکھ رہا ہوں
کہ جڑا دو ٹوٹے دلاں نو جوڑے گا او جنتی ہے، تے جڑا کسے دا دل توڑے گا پھر قیامت والے دن رب ادا کی حشر کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا ٹوٹے دلاں نو جوڑ دیندا ہے تے او تے جنتی ہو گیا، تے جڑا کسی دا دل توڑدا ہے پیا، مسلماناں نو آپس وچ لڑاندا پیا، دو بھراواں نو آپس وچ لڑا دیتا ہے، رشتہ داری وچ لڑا دیتا ہے، تو فرمایا قیامت والے دن ادا نال کی حشر ہوے گا۔ اس واسطے سانو چاہیے سی ایک دوسرے نال محبت پیار کی زندگی دے چند لمحات نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک غلام رکھیا کہ تو روزانہ میں رب دا خوف یاد کرایا کر۔ آپ ایک دن شیشہ ویکھے تو چند بال سفید نظر آئے، فرمایا آج تو بات تو میں نہیں کہنا، حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا سفید بال آ گئے نے، انہیں خود ہی من رب دا خوف دلاندے رہن گے۔ اے او لوگ سن، اج بارشاں دی کمی، رزق دی کمی، اسی کہندے کچھ ہاں کردے کچھ ہاں۔ نبی پاک معراج دی رات نا آسمان دے تشریف لے گئے تو نبی پاک نے جہنم دا معائنہ کیتا، تو حضور نے دیکھا کہ فرشتے کئی لوگاں دے ہونٹ کٹ رہے نے جہنم دی کینچیاں نال، جدوں کٹدے نے پھر وہ ٹھیک ہو جاندے نے، پھر وہ کٹدے نے پھر ٹھیک ہو جاندے نے، انہاں نوں بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جبریل اے کون لوگ نے جنہاں نوں ایڈا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ انہاں دے ہونٹ کٹے جا رہے نے جہنم دی کینچیاں دے نال، انہاں بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، ایک کون لوگ نے؟ فرمایا یا رسول اللہ اے تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے ایتھوں دکھائے جا رہے نے۔ ایک کہندے لوگاں نوں بڑی تبلیغاں کردے سن، نماز پڑھی کرو، روزے رکھے کرو، قرآن دی تلاوت کیتی کرو، گناہ نہ کیتے کرو، لیکن لوگاں نوں کہندے سن عمل اچھے کیتے کرو، لیکن خود عمل نہیں سن کردے، خود عمل نہیں سن کردے۔ اج انہاں نوں سزا دتی جا رہی ہے۔ یعنی لوگاں نوں کہندے سن ممبراں تے بیٹھ کے نماز پڑھی کرو، روزے رکھے کرو، ملاوٹ نہ کیتی کرو، لوگاں نال دھوکا نہ کیتا کرو، تو لیکن خود ایک کم کردے سن۔ تاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت دا دن جدوں جنتی جنت چلے جان گے نا، تے دوزخ چلے جان گے، تے جنتی کہن گے یا اللہ سان تھوڑی جی مہلت دے، اسی ذرا جہنم جاتی ماری، کیڑا کیڑا پیا جہنم وچ تے کیڑا کیڑا جل کے راکھ ہوندا پیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا جدوں جنتی جہنم وچ جھانکن گے نا، تے او لوگ نظر آن گے جڑے انہاں نوں تبلیغاں کردے سن، جڑے انہاں نوں واعظ و نصیحت کردے سن، حرام حلال دسدے سن۔ تو جنتی پوچھن گے یار اسی تھوڑی وجہ تو جنت وچ گئے، اسی ملاوٹاں کردے ساں تساں سانوں منع کیتا اسی رک گئے، اسی نماز نہیں سا پڑھدے تساں سانوں منع کیا نماز پڑھی کرو، اسی نماز پڑھنی شروع کر دیتی، تے تسی سانوں سیدھا راہ وکھان والے تسی دوزخ وچ کیویں گئے ہو؟ تے او کوئی جواب دین جو کہن گے اسی تھانوں کہندے ساں کہ نیک کام کیتے کرو لیکن خود نیک کام نہیں سا کردے، تھانوں کہندے ساں فلماں نہ ویکھی کرو، ڈرامے نہ ویکھی کرو، لیکن خود ویکھدے ساں، تھانوں کہندے ساں حسد کینا کیویں نہ کیتا کرو لیکن خود کردے ساں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ دعا پہ کرے، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعاواں پہ کرے تے اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان وال ویکھیا جیڑا بندہ دعا کردا رب رد کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا۔ عرض کیتی یا اللہ اے رو رو کے دعا کر رہا ہے، ہاتھ چیخو پکار کر کے دعا کر رہا ہے، تو دی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ ادھے وچ راز کی ہے؟ اللہ کریم فرمایا اے اتنا روے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ روئے زمین ایدی آنسو نال بھر جائے، اتنے ہاتھ لمبے کرے کہ آسمان نال ٹکرا جان، پھر یہ دعا کرے پھر بھی میں دی دعا قبول نہیں کروں گا۔ یا اللہ کیوں نہیں کریں گا قبول دی دعا؟ اللہ فرمایا ادھے اندر حرام دا کھانا ہے، لقمے حرام دے کھاندا ہے، جڑا لباس پایا ہے اے حرام دا ہے، اے حرام کمائی دا ہے، جب تک اے اس تو توبہ نہیں کرے گا، پاک صاف نہیں ہوئے گا، میں دی دعا کوئی قبول نہیں کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت دے دن اللہ کریم دی بارگاہ چ ایک شخص آئے گا، عرض کرے گا مولا اس فلانے بندے نے اس نو میں امانت دیتی سی، اس نے خیانت کر لئی ہے، یا اللہ آج میں امانت دے کول واپس لے کے دے۔ اللہ کریم اس بندے نو بلائے گا، اللہ فرمائے گا اس بندے دی امانت دے،
وہ کہے گا یا اللہ وہ تو دنیا تے رہ گئی، وہ تو میں پیسے سن کھا پی چھڈے نے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، جہنم دے فلانے، جہنم دا سب تو جڑا نچلا تھاں ہے اتھے وہ امانت پئی ہے، جا اٹھا کے لیا۔ اس بندے نو اللہ فرمائے گا فرشتے نو کہ نو دوزخ وچ واڑ دیو، ہن وہ دوزخ جلدا کئی سال لگ جان گنو، وہ اٹھائے گا، اٹھا کے پھر واپس لے گا جہنم وچ جلدا، اگ وچ چلدا 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 جدوں جہنم دے آخری کنارے تے پہنچے گا تے او دے ہاتھ چوں پھر گر جائے گی، پھر اسی جگہ تے جا کے رکے گی جتوں چک کے لے آیا سی۔ اللہ تعالیٰ انہوں اسی طرح عذاب وچ مبتلا رکھے گا، جہنم وچ توڑی رکھے گا جڑا امانت اندر خیانت کرتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ امانت خیانت کرتا ہے اللہ کریم جہنم دے انگارے او دے سامنے رکھے گا، فرمایا تو خیانت کیتی سی نا، او اے امانت تو خیانت کیتی اے ہر شے سامنے پی، جہنم دے انگارے ہن کھا، انہوں اللہ جہنم دے انگارے کھوائے گا جڑا امانت خیانت کرتا ہے۔ تو جڑا ملاوٹ کرے من غش فلیس منی، حضور نے فرمایا وہ ساڈا ہے ہی نہیں، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن آج کی ہے پٹرول پمپاں تے بھی ڈنڈی ہے، دکانداری تے بھی ڈنڈی ہے، دودھی جڑے نے او دے وچ بھی ڈنڈی ہے، ہر چیز ڈنڈی ہے، تے پھر اسی اپنا ایمان سامنے رکھیے کہ اسی کتنے کھلوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے قوم اکٹھی ہو کے آ گئی، موسیٰ بارش نہیں ہو رہی، جانور بھوکے پیاسے مر گئے، کوئی کرو دعا کرو اللہ بارش عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نے اکٹھا کیتا، میدان وچ لے کے گئے، عرض کیتی مولا بارش عطا کر۔ اللہ فرمایا بارش نہیں دینی، تیری مجلس تیری محفل دے اندر ایک ایسا گناہگار بندہ بیٹھا ہے، جب تک اس گناہگار بندے نو محفل تو کڈے گا نہیں نا بارش نہیں آن لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیتا، تقریر کیتی، لوگ فرمایا تھوڑے جو کہڑا گناہگار ہے جڑا ایڈا بڑا مجرم بیٹھا ہے جی دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی، اٹھ کے چلا جائے۔ کوئی بندہ نہیں اٹھیا، دوبارہ آپ نے پھر اعلان کیتا، کوئی نہیں اٹھیا۔ تیجی مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام جلال وچ اعلان کیتا کہ میں خود اس نو کر دیاں گا جی اگر وہ نہ اٹھیا، تھوڑی وجہ تو جانور بھوکے پیاسے مر رہے نے، وہ اٹھ کے چلا جائے۔ اس بندے نے رب نال کال کی ملائی، عرض کیتی مولا دنیا تے جتنے میں گناہ کیتے تو پردہ پایا ہے، میں تیرے نال صلح کردا کہ میں تیرے نال وعدہ کردا کہ آج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کراں گا۔ مولا اج جویں دنیا تے پردے پائے نہیں، اج پردہ پا دے، میں وعدہ کردا کہ میں کوئی گناہ آج تو بعد نہیں کراں گا۔ ہر بندے کو پتہ ہوندا نا کہ میں کڈا بڑا مجرم ہاں، تو انہوں پتہ سی کہ میں ہی گناہگار ہاں۔ تو جدوں دلوں توبہ کیتی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی شروع کر دیتی، اسی وقت بارش آ گئی۔ جدوں بارش آئی یہ بات کیتی موسیٰ علیہ السلام نے کیتی مولا وہ حالا بندہ نکلیا ہی نہیں، وہ مجلس چوں باہر بندہ گیا ہی نہیں، تو بارش دے دیتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس نے میرے نال صلح کر لئی ہے، اس نے کی کر لئی ہے؟ صلح کر لئی ہے۔ عرض کیتی یا اللہ وہ پھر بندہ وکھا تے دے، وہ کیڑا بندہ ایڈا بڑا مجرم جس نے تیرے نال صلح کیتی ہے؟ اللہ فرمایا موسیٰ وہ دنیا تے گناہ کردا رہا ہے، جدوں مجرم سی میں ادھر ادھر راز نہیں کھولے، ہن تو میرا یار بن گیا، ہن میں کیویں راز ادھر کھولاں؟ ہن تو میرا یار ہو گیا ہے۔ جدوں مجرم سی میں ادھر بھی پردے پائے نے، تے ہن تو میرا یار ہو گیا، تو ہن تے پردے سبحان اللہ نے، اچ کہو سبحان اللہ۔ اے آخری گل ہے سبحان اللہ، تسی دلی کہہ رہے سبحان اللہ دا مقام سن لو۔ میں افضل صاحب نو فرمایا کہ اس وقت نہ ساری قوم نو اصلاح دی بڑی ضرورت ہے۔ سورہ لانے سورہ میں نہیں بڑی آندیاں نے تے سورہ لال لوگوں نے پلے کچھ نہیں پوندا، وہ سن کے کنا دے چسکے لا کے چلے جاندے نے۔ انہاں نو اصلاح دی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ جڑا تسی علماء بلاندے ہو، سونا نورانی چہرے بیٹھے نے، بچے بیٹھے نے، جڑا تسی مولوی بلاندے انہاں صرف یہ موضوع تک اصلاح، اس قوم دی اصلاح کرو، انہاں حرام حلال دسو، حلال کی ہے حرام کی۔ انہاں کیا کہ میں علماء نو موضوع دینا کہ تسا موضوع بیان کرو، او اس موضوع نو ہاتھ ہی نہیں لیندے۔ تو انہاں نے میں نے کہا بھائی تسی انہاں پہلے دس دینا کہ اے موضوع بیان کر سکدے ہو تے آؤ، اگر نہیں کر سکدے کہ انہاں کیونکہ حکو کی تقریر رٹی ہوندی ہے تو انہوں جو چکے چکے لائی گیا رٹ کے آندے نے چلو بھائی جڑا موضوع دینا ہے اس تے بیان کر سکدے ہو تے آؤ، نہیں کر سکدے تے السلام علیکم۔
اس قوم نے پتہ قیامت ساڈے کول پوچھے جانا ہے، اللہ پوچھنا ہے ساڈے کولوں علماء کولوں کہ تھانوں میں علم دتا سی لوگوں نو واضح نصیحت کرنے واسطے، لوگوں نے تساں کی دتا؟ حرام حلال دسیا؟ ورنہ قیامت تک تساں بول پانا کہ یا اللہ سان تک کسے دسیا ہی نہیں اے بھی چیز ہنج کرنی، اے کام ہنج کرنا، اے ہنج کرنا، تو اتنے تو علماء مجرم بنن گے۔ انہاں دا پروگرام اشرترا چوندا ہر سال ہر پیر نو یہ پروگرام کردے نے۔ انہاں دا مقصد کی ہے کہ یار لوگ انہاں دا کوئی اے تے بلے بلے ہو جائے، انہاں کئی لوگ بلے بلے کران دی، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچوں دی نصیحت ہو جائے، بچوں کو کوئی پتہ لگ جائے دین اسلام دا، بزرگوں پتہ لگ جائے، بچیاں پتہ لگ جائے، نوجوان پتہ چل جائے ساڈا دین کی کہندا، حرام کی ہے حلال کی ہے، اسا کھانا کس طرح، بہنا کس طرح، اٹھنا کس طرح، چھوٹے بڑے دا احترام کس طرح کرنا، یہی مقصد ہوندا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہی سمجھایا ہے، تے ساڈا حق بندا دسنا کہ حرام کی ہے حلال کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی، دین اسلام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی کہو آمین۔ میں آخری گل کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، سبحان اللہ جڑی میں گل کر رہا سا، اس گل کر کے تو پھر اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مال غنیمت غلہ تقسیم کر رہے سن، لین لگی ہے غلہ، لوگ آندے نے آپ غلہ دیتی جا رہے ہیں، مال دیتی جا رہے ہیں، مال دیتی جا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، آپ نے اپنے غلاموں نے فرمایا انہوں ڈبل دیو۔ لوگوں نے کیا حضور سارا نے ایک گناہ، انہوں ڈبل کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جدو میرے تے تہمت لگی سی نا، اے ادو بچہ سی چھوٹا، او واقعہ تھوڑے ذہن چاہ گنا، تے اس نے میری پاکی بیان کیتی سی، اس نے میری کی بیان کیتی سی؟ پاکی بیان کیتی سی، تے انہوں تاں ڈبل دے رہے ہیں۔ تے میں آکھیا جڑا یوسف علیہ السلام دی پاکی بیان کرے، یوسف علیہ السلام انہوں ڈبل دین، تے جڑا میرا رب العالمین دی پاکی بیان کرے پھر انہوں اللہ رب العالمین کی عطا فرمائے گا۔ ہون تک آدھو سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے والدین واسطے دعا کردہ رہے، فوت ہو گئے نے تے بخشش دی دعا، اگر زندہ نے تے لمبی زندگی صحت والی زندگی دعا کردہ رہے، فرمایا وہ رزق کدی کمی نہیں آ لگی، وہ رزق کدی بولو بولو رزق کدی کمی نہیں آ لگی۔ نبی پاک نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری والدہ میں نے کہا کہ محمد حضور نے فرمایا میں نماز چھوڑ دیاں گا، ماں دی گل پہلے سنا گا۔ تو فرمایا امتیو تھانو ماں بلائے تو نماز توڑ دیا جے، ماں دا کیڑا مقام ہے، نماز توڑ دے جے، پہلے ماں دی گل سنیا جے۔ ایک بندے نے 7 حج ماں نو اپنے کندھے تے سوار کر کے 7 حج کیتے، ان کرائے 7 حج ماں نو کندھے تے سوار کر کے، یاد کیتی یا اللہ ماں دا حق ادا کر دیتا ہے، میں 7 حج ماں نو کرانے کندھے تے اٹھا کے۔ اللہ فرمایا غیب چ آواز آئی، اللہ فرمایا جدوں تو پیدا ہویا سا نا تے جڑی تیری ماں نو تکلیف ہوئی سی تے او دے وچ اس نے درد بھرا ساہ لیا سی، او دا بھی حالہ حق ادا نہیں ہویا، او دا بھی کروڑواں حق ادا نہیں ہویا، دوجے لمحات تے بعد پے نے۔ جڑا بندہ والدین دا گستاخ ہے قیامت دن نبی پاک فرمایا چاہے او حاجی ہوئے، نمازہ پڑھ دو ہوئے، روزے رکھ دو ہوئے، اللہ فرمائے گا کالی چادر فرشتے نے فرمائے گے دن اعمال ولیٹو دے منہ تے مار دیو، سانو اے جی نمازہ دی لوڑ نہیں، اے جے قرآن دی تلاوت دی لوڑ نہیں کہ تو ماں دا گستاخ ہوئے تے نمازہ پڑھے تے اللہ قبول کرے گا۔ اللہ فرمایا میں او دی عبادت قبول کروں گا جڑا ماں باپ دا وفادار ہوئے گا۔ چاہے بندہ حاجی ہوئے، حج کردو ہوئے، اللہ غیب چبات دیندہ ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ خواجہ جمیری فرماندے نے میں ویکھدا یار کیڑا بندہ جڑا کعبے دا طواف کردا تے غیب چبات دین تیرا لا لبیک لبیک کو کہندا، اللہ فرماتا لا لبیک۔ آپ فرماندے نے کہ میں ویکھیا ایک بندہ لبیک کہندا، اللہ تو لا لبیک کہندا، میں دے موڑ تے ہاتھ رکھ کے کیا حج کرن آیا ہے، او کیڑا گناہ کیتے؟ جدوں تو لبیک کہنا اللہ فرماتا لا لبیک تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے کو اے غلطی ہوئی ہے، رمضان شریف دا مہینہ سی، رمضان دا مہینہ سی تے میں ماں نو نشے دی حالت چاہیا تے ماں نو کیا کہ میں نو روٹی دے، اس آکھا بے شرما شرم کر، روزہ نہیں ہو رکھیا روزہ والوں دا حیات کر۔ جدوں ماں نے میں بے شرم کیا تو میں غصہ چڑھیا، میں جلدی تندور آگ وچ ماں نو سٹ دیتا،
میری ماں دے ہاتھ پیر جل کے راکھ ہو گئے، محلے دے لوگ آئے انہاں ماں نو کڈیا وچوں تے میری ماں نے مینوں کیا تیرا اللہ حج قبول نہ کرے، تے جد اج میں ایک واری نہیں میں 7واں حج ہے مینوں، جدوں میں لبیک کرنا اللہ لا لبیک کرنا میں 7واں حج کر رہا تے میں روزانہ آوازاں سندا تے فرمایا پھر بدبختا اتنے کی کر رہے ہیں، تیری وجہ تو آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، لوگن خرک کروں ہیں، جہاں پہلے ماں کو معافی مانگ کے آ ہن اتھو او چلیا ٹردا ٹردا آیا ماں دا دروازہ کھٹکایا، ماں نے پوچھیا کون ہے، کیا اماں عبد الکریم تیرا پتر آیا، ماں تڑپ گئی کہ پتر دی آواز آئی ہے، اوے ماں ماں دے دل نرم گلاب تے قد سنن قبول جدائی، پتراں دا ہر عیب چھپاون تے قد سنن برائی، آزم جنت نہ جاوے جس ماں دی قدر نہ پائی، انج دروازہ کھٹکایا، ماں نے پوچھیا کون ہے، کیا اماں عبد الکریم تیرا پتر، ماں رڑدی آئی دروازہ کھولیا، پتر نو سینے نال لایا، پتر نے ماں دیا قدماں تے ہاتھ رکھیا، کیا ماں مینوں معاف کر دے، مکے چورا بنے مینوں کڈھئی، میں تیری گستاخی کر بیٹھا، اے اماں مینوں معاف اگر تو نہ کیتا میں رسوا ہو جاواں گا، رب بھی ناراض اللہ دا رسول بھی میرے تے ناراض ہو گیا، اماں تو معاف کریں گی اللہ معاف کرے گا، اللہ دا رسول معاف کرے گا، او ماں سی ماں تڑپ گئی، پتر نو سینے نہ لایا، کیا پترا تو میرے نال بڑے ظلم کیتے، میں نے تندور سٹیا اگ وچ سٹیا کی یاد رکھیں گا، ماں نو ماں آکھئی جا میں تینو معاف کیتا، اتو آواز آئی اے عبد الکریم ہن حج کر یا نہ کر، جڑے تیرے پہلے حج سن اللہ نے وہ بھی قبول کر لینی، فرمایا جڑے پہلے تو حج کیتے نا تے نا لا دی آواز آتی کوئی قبول نہیں، اج ماں نو راضی کیتے ہی رب نے 7 حج بھی قبول کر لینے، میرے نبی کریم دیا غلاموں جتھے بھی رب نے اپنی عبادت دا ذکر کیتا تے فرمایا اے لوگو والدین نال اچھا سلوک کرو، ماں نو دھکے نہ دیو، باپ دی قدر کرو، آخری گل میرے نبی پاک نے فرمایا اے میرے غلاموں جنت دا درمیانی دروازہ کسے ویکھنا ہے، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ جنت دا درمیانی دروازہ کتھے ویکھیے کیڑی جگہ تے، میرے آقا نے فرمایا گھر چلے جاؤ، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ گھر دے وچ جنت دا دروازہ کتھوں آ گیا، نبی پاک نے فرمایا جاؤ باپ دا چہرہ ویکھو، باپ دا متھا ویکھو، اے جنت دا درمیانی دروازہ، بولو حضور نے فرمایا جرا صبح اٹھ کے ماں باپ دی زیارت، میری ماں ہے میرا باپ ہے، اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیتا ہے، فرمایا مکے جائے گا نا کرامن کاتبین لکھن گے تے کوئی پتہ نہیں قبول ہویا یا نہیں ہویا،
تے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے ماں باپ دی زیارت کرے گا اس نیت نال اے میری ماں ہے میرا باپ ہے، مقبول حج یعنی قبول شدہ حج، اللہ رب العالمین فرشتے نہیں لکھن گے، اللہ خود آپ لکھے گا، اللہ خود۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، فرمایا 2 حجاں دا ثواب، اگر فرمایا 3 مرتبہ، فرمایا 3 حجاں دا، حضور نے فرمایا 100 مرتبہ بھی کوئی اپنے والدین دا چہرہ دیکھے گا اللہ 100 حج ثواب عطا فرما دے گا۔ تو تسی وہ نیت بچوں کر دو نا، تسی صبح اٹھ دی زیارت کرو گے اس نیت نال کہ میری ماں ہے تے میرا، تے ثواب کتنا ہے؟ ایک حج دا۔ آج کل حج کتنا مانگا، 9-10 لاکھ تے حج پہنچیا تے تھوان گھر بیٹھے مقدس ثواب کی خیال ہے؟ تے جس ٹائم بھی پیو دے ویکھنا اس نیت نال کہ یا اللہ سانو ثواب دیں، نیت نال کہ میرا ماں ہے میرا باپ ہے، اللہ دا شکر ادا کریں، انہاں تو پوچھ جن دے ماں اج جو گلیاں بازاراں رلدے پھردے نے انہاں سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں۔ خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تھانو والدین جی نعمت عطا کیتی ہے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کا ادب احترام کرنے توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی نعمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سیدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں السلام۔ لاڈلے سونے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول۔ شیروں کا دعا مانگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پاک پروردگار عالم محفل پاک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ ذکر و اذکار کیتا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، بیانات ہوئے، نعت شریف ہوئی، تلاوت قرآن پاک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ جدا ثواب نبی پری کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر پیش کرنا قبول و منظور فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت، تابع تابعین، اولیاء کرام، شیخ علماء کرام سب کو صالح ثواب پیش کرنا قبول و منظور فرما۔ نبی پاک دی ساری امت نو صالح ثواب پیش کرنا قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص بھائی محمد افضل بریلوی صاحب، ان کے عزیز و قارب رشتہ دار جو بھی دنیا فانی سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کو صالح ثواب پیش کرنا قبول و منظور فرما۔ ان دی قبر روشن فرما، ان دی قبر دی جنت دی بہارا نصیب فرما، جنت کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ محمد بھائی افضل صاحب
بڑا اچھا ہر پیر نو پروگرام کر دینے یا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما انہاں دے صرف ایک ہی نیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلاماں دی سلو جائے اور انہاں دا آپس میں محبت اتفاق نصیب ہو جائے یا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما یا رب العالمین دین اسلام دا کم کرنے یا اللہ انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما انہاں دے گھر کاروبار مال جان عزت ابرون دا برکت عطا فرما حاسدین کے اثر سے ظالمی کے ظلم سے شیاطین کی شر سے ان کو محفوظ فرما ان کے کاروبار مال جان میں برکت عطا فرما آپس میں بھائیوں کے اتحاد اتفاق دی دولت نصیب فرما یا رب العالمین جو تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ان کے کاروبار مال جان عزت ابرود میں برکت عطا فرما یا رب العالمین جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما ان کو روحانی جسمانی بیماری تو محفوظ فرما یا رب العالمین ہم سب کو حاسدین کے سے ظالمی کے ظلم سے شیاطین کے شر سے محفوظ فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو قرضدار ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا